بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 جون ہے اور دن ہے بدھ کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل واڈرا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کی توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ اس سماعت کا یہاں تو میں آپ کو 3-4 اہم پوائنٹس بتاؤں گا، لیکن اس کی تفصیلی سماعت کا حوال شام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو عمران ریاض خان صاحب کے کیس کے حوالے سے بھی آگے چل کے آگاہ کرتا ہوں۔ بلکہ عمران بھائی کے کیس کا پہلے بتا دیتا ہوں کہ عمران بھائی کو 2 بار روکا گیا ایئرپورٹ پر جانے کے لیے۔ اب عمران بھائی نے آج کا ٹکٹ کرایا ہوا تھا۔ آج ہم اسلام آبادی کورٹ میں پیش ہوئے عامر فاروق صاحب کے پاس۔ آج سرکاری وکلا نے آ کر عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب کا نام اسلام آباد کورٹ کے حکم کے بعد ای سی ایل سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس کی اینٹی کرپشن کے کہنے پر۔ تو اس پہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، اور جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیے۔ میاں علی اشفاق صاحب کے علاوہ جو ان کی ٹیم ہے، جو قدیر جنجوعہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں اور احد صاحب ہیں، اور بلکہ یہ بھی ہوا کہ آج جو قدیر صاحب ہیں انہوں نے عامر فاروق صاحب کی ایک ججمنٹ ان کے سامنے رکھ کے اور صورتحال کو یکسر بدل دیا، کیونکہ جو قدیر صاحب نے ججمنٹ رکھی عامر فاروق صاحب کی ان کے سامنے، اس میں عامر فاروق صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح سے کسی شہری کا حق جو ہے ٹریولنگ کا، آزادی کا، وہ سلب نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب، ایف آئی اے، کوئی بھی ادارہ لکھ کے بھیجے کہ اس کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیں، تو آپ بغیر اپلیکیشن آف مائنڈ کے، بغیر اپنے ذہن کا استعمال کیے، بغیر خود اس کو انڈیپینڈنٹلی دیکھے آپ ان کی بات پر عمل کر دیں۔ اور یہ بھی کہا عامر فاروق صاحب نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر لاکھوں کرمنل کیسز ہیں تو آپ سب کے نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ پر ڈال دیں، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ باقی انہوں نے عمران ریاض خان صاحب سے اور ان کے وکیلوں سے پوچھا، وکلا سے پوچھا کہ آپ کے والے سے ان کو خدشہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ اس پہ میاں علی اشفاق صاحب نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان پہ جو ہے وہ 35 کیسز تھے، اور اس دوران بلکہ 35 سے زیادہ کیسز تھے، اس دوران وہ پاکستان سے باہر گئے، 3 بار پاکستان سے باہر گئے، اور تینوں بار وہ پاکستان واپس آئے۔ بلکہ ایک بار جب ان کا نام سٹاپ لسٹ میں تھا، انہوں نے عدالت سے سٹاپ لسٹ سے نکلا، وہ گئے، پھر آ گئے، تو اور پھر عدالتوں کا سامنا کر کے 35 کیسز میں وہ آج تک جو ہے وہ بری ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر سکتے، وہ عدالتوں کو فیس کرتے رہے ہیں، وہ عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں، وہ عدالتوں کو فیس کریں گے۔ نہ وہ پاکستان سے کبھی بھاگے ہیں، نہ بھاگ رہے ہیں، نہ بھاگیں گے۔ تو یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عدالت کو بتا دی گئی ہے۔ ویسے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو حج سے روک دیا جائے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ کیسی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیسی ہماری ریاست ہے جو اپنے ایک مسلمان شہری جس کو جو فرض کو حج کو فرض سمجھ کے اس فرض کو نبھانا چاہتا ہے، جو دین کی شرط ہے، جو اسلام کا حکم ہے، اسلام کے حکم دین کی شرط، اس کو پورا کرنے سے اسلامی ایک اتنا بڑا ایک اسلام کا رکن، حج جیسا رکن، اس کو پورا کرنے سے عمران ریاض خان صاحب کو روکا جا رہا ہے، اور بہت ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں، اور پوری کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی صورت میں عمران ریاض خان کو حج پر نہیں جانے دیں گے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی تکلیف دہ ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں۔ اور مریم نواز کی پنجاب حکومت نے بھی توثیق کی ہے، اینٹی کرپشن نے ان کو لکھ کے بھیجا ہوم ڈپارٹمنٹ کو، انہوں نے بھی کہا جی بالکل آپ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالیں، یعنی مریم نواز کی پنجاب حکومت بھی اس فہرست میں شامل ہے جو عمران ریاض خان صاحب کو حج پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اس سے گھٹیا، غلیظ، نیچ، اور میں اب کیا لفظ استعمال کروں اس سے زیادہ، کہ آپ ایک مسلمان کو حج جیسی فری سے روک رہے ہیں۔ میں تو مسلسل آواز اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ان حکمرانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جہاں جہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ ایف آئی میں بیٹھا ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جو بظاہر سارے جو کر رہے ہیں اینٹی کرپشن ہے، یہ سارے سہیل ظفر چٹھا اور یہ سارے جو حج سے روک رہے ہیں ایک مسلمان کو، ان کے بارے میں دین، اسلام، شریعت کیا کہتی ہے، اور ان کا انجام انشاءاللہ وہاں پہ اوپر اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا۔ لیکن پاکستان کی عدالتیں کیا کرتی ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور عمران ریاض خان صاحب کی ٹریولنگ ہسٹری ساری عدالت کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اور سماعت کے اختتام جب سارے کیسز کی سماعت کر لی عامر فاروق صاحب نے، ایک بار پھر حکومتی وکلا سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک فیصلہ پورے پاکستان کی عدالتوں کا کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو آپ اپنی دلیل کے حق میں لے کے آئیں، لیکن وہ نہیں دے سکے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصل واڈرا صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب نے توہین عدالت کی ہے مبینہ طور پر، اس پہ آج جو ہے وہ سماعت تھی، اور اس میں مبینہ تو نہیں کہہ سکتے، بعد نظر میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں انہوں نے تو معافی مانگ لی، اور ان کے جو وکیل ہیں فروغ نسیم صاحب وہ ان کے ساتھ پیش ہوئے، اور میں نے فروغ نسیم صاحب کے ساتھ قاضی فیصل صاحب کا جو پیار محبت کا رویہ دیکھا ہے بڑا دھیما، وہ کسی اور وکیل کے ساتھ آج تک قاضی صاحب کا نہیں رہا۔ حالانکہ یہی جو فروغ نسیم صاحب ہیں، قاضی فیصل صاحب کی، ان کے ساتھ ہم نے سب سے بڑا تصادم جو دیکھا کسی وکیل کے ساتھ قاضی فیصل صاحب کا، وہ فروغ نسیم صاحب تھے۔ لیکن کیونکہ اس وقت شاید فروغ نسیم صاحب کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس وقت قاضی صاحب ان کو بہت اٹیک کی انہوں نے، قاضی فیصل صاحب نے فروغ نسیم صاحب پر، فروغ نسیم صاحب نے ان کے حوالے سے آرگومنٹس کیے اور بات کی ان کے پراپرٹیز کے حوالے سے۔ لیکن آج قاضی صاحب نے
جس سکون کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ان کو فروغ نسیم صاحب کو سنا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی بھی وکیل کو اتنے پیار اور محبت سے سنا ہو جتنا انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو سنا ہے۔ یہ بڑا حیران کن تھا کمرے عدالت میں بیٹھے ہوئے بہت سے رپورٹرز کے لیے، بہت سے وکلا کے لیے، کہ قاضی صاحب کیا کہتے تھے فروغ نسیم صاحب کے بارے میں، اور آج وہ غلط کہتے تھے ظاہر ہے فروغ نسیم صاحب کے بارے میں، آج بہرحال بڑا پیار محبت سے اور بڑی جناب مطلب قاضی صاحب نے ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ تھا۔ دوسرا جو ہے وہ میں اپنا اوپینین دینے سے پہلے میں نے ابھی دیکھا جب میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا تو مریم نواز خان صاحبہ جو ہماری رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کی بڑی اچھی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس ٹویٹ سے پہلے چلیں ایک بات اور بتا دوں کہ آج فیصل واڈا صاحب جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہے، روسٹوں پر کھڑے رہے، 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے، اور فیصل واڈا صاحب کو 5 بار قاضی فائز صاحب نے موقع دیا کہ کسی طرح سے فیصل واڈا صاحب معافی مانگ لیں، اور ایک ان کے پاؤں پہ ہاتھ نہیں لگائے گئے، باقی ہر طرح سے ان کو اشارہ کیا گیا، ریکویسٹ کی گئی، منت کیا گیا، ترلا کیا گیا، سب کچھ کر کے دیکھا گیا، لیکن کریڈٹ دینا چاہیے فیصل واڈا صاحب کو کہ وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ معافی نہیں مانگتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ معافی نہیں مانگتا۔ اس سے فیصل واڈا صاحب تو ایک طاقتور شخصیت بن کے سامنے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ بے بس ہمیں نظر آئی، ججز بے بس نظر آئے، اور فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے کوئی سخت آبزرویشنز نہیں آئیں۔ اب مریم نواز خان صاحبہ کا ٹویٹ دیکھیں، وہ کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیصل واڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت 1 گھنٹہ 20 منٹ کی جاری رہی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی سماعت میں سب ہوا، بس واڈا کی زیر سماعت توہین امیز پریس کانفرنس کا ذکر نہ ہوا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ سماعت کا 7 نکاتی خلاصہ۔ نمبر 1، مصطفیٰ کمال کی معافی ناقابل قبول۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ جائیں، آپ نے کیونکہ پریس کانفرنس کی، 28 چینلز نے آپ کی پریس کانفرنس دکھائی، 34 چینلز نے فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس دکھائی، اور فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس 34 چینلز دکھانے پہ ان 34 چینلز کو نوٹس ہو گیا ہے، اور 28 چینلز نے مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی دکھایا ہے، ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اشارہ دیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو کہ آپ جائیں اور آپ پریس کانفرنس کریں، انہوں نے کورٹ سے نکل کے میرے خیال پریس کانفرنس کر بھی دی ہے، تو اس لیے ان کا تو معاملہ جو ہے وہ کلوز ہو رہا ہے، ان کا تو نوٹس ڈسچارج ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر گالم گلوچ پر تنقید۔ قاضی صاحب کا سارا فوکس میڈیا، سوشل میڈیا، سارا فوکس میڈیا اور سوشل میڈیا رہا۔ فیصل واڈا صاحب کے خلاف ایک لفظ سخت نہیں انہوں نے بولا، بالکل نہیں بولا۔ تیسرا پوائنٹ، فیصلوں پر تنقید کرنے والوں کو جواب۔ قاضی صاحب نے اپنے فیصلوں پر تنقید کرنے والوں کو بالکل جواب دیا ہے، قاضی صاحب پہ جو تنقید کیا تو ان کو جواب دیا۔ چوتھا پوائنٹ، قرآن و سنت کے غیبت سے متعلق حوالے، اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ آج حافظ صاحب کی بڑی زبردست انٹرویو، ایک وکیل ہیں حافظ صاحب، ان کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ قرآن آیت ایک بتائی گئی قاضی صاحب کی جانب سے، ایک سورت کی قرآن مجید کی ایک سورت کی آیت نمبر 11 اور 12، انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اس طرح سے، مجھے وہ نمبر ان کا اس کا یاد نہیں ہے اس آیت کا کہ اس نمبر پہ کون سی آیت ہے، اور کہا گیا کہ پھر انہوں نے کہا جی میں قرآن مجید سے دیکھ کے بتا سکتا ہوں، پھر وہ موبائل باہر سے لے کے آئے کیونکہ موبائل جمع ہو جاتے ہیں، موبائل لے کے آئے، موبائل سے انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جس آیت کا، کیونکہ پہلے ایک اور وہ آیت پڑھ رہے تھے تو اس پہ فوراً بولے جسٹس عرفان سعادت خان صاحب، انہوں نے کہا یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ تو میاں اور بیوی کے بارے میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میاں اور بیوی کے رشتے اور تعلق کے بارے میں اس سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی جو قرآن نے دی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی تو وہ اس آیت کا مفہوم وہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، کسی کی غیبت کرنا مسلمان اپنے بھائی کی کا جو ہے وہ گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو یہ اس کا جو مفہوم ہے آپ کو بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ آپ کو ترجمہ نہیں بتا رہا، مفہوم بتا رہا ہوں، تو اس پہ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کتنی گھن آنے والی ایک مثال دی گئی ہے، اس پہ بات ہوتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد 5واں نقطہ، پیمرا کا عدالتی کارروائی چلانے پر پابندی کا ذکر۔ اچھا، قاضی صاحب کو آج یاد آ گیا ہے جو 15-20 دن پرانی ایک پابندی ہے، قاضی صاحب نے آج بڑا بھولا بن کے کہا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ پیمرا نے کوئی پابندی لگا دی، عدالتی ریمارکس نہیں چل سکتے، عدالت کی کارروائی نہیں چل سکتی، اس پہ قاضی صاحب نے لمبا چوڑا، وہ میں جب تفصیلی ویڈیو کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے پارلیمنٹ اور عدالت کی جنگ کے حوالے سے کہا نہیں یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، یہ انہوں نے مریم نواز خان نے لکھا ہے۔ اور 7واں جو ہے وہ فیصل واڈا کی توہین عدالت کا سارا ملبہ میڈیا چینلز پہ ڈال دیا ہے کہ چینلز نے دکھایا کہ میں فیصل واڈا کے خلاف کوئی ریمارکس نہیں تھے اور فیصل واڈا بہت کانفیڈنٹ تھے۔ آج فیصل واڈا صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 35 سے 40 اراکین اسمبلی اور سینیٹرز آئے ہوئے تھے، اور ان کے نام بھی نوٹ ہو رہے تھے کون کون آئے ہوئے ہیں، کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چاند ایک جو ہیں وہ شرمندہ تھے، سر جھکا کے بیٹھے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں، بہت شرمسار تھے کہ ایسے جیسے کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ اندھے کو ماں مسجد میں بٹھا جائے، جیسے اس طرح سے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور باقی جو ہے اکثریت جو ہے وہ بڑے
ڈٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، خوش تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا چہرہ سارے دیکھیں اور رپورٹ کریں ٹی وی چینلز پہ ہر جگہ کہ ہم آئے ہیں، تاکہ ہر جگہ پتہ چلے کہ ہم فیصل واڈا صاحب کے لیے آئے ہیں. اور ان کے ساروں کے نام بھی نوٹ ہو رہے تھے کہ اب پتہ نہیں وہ جو نوٹ کر رہے تھے وہ کوئی میڈیا کے ہمارے کوئی ظاہر ہے میڈیا کے بہت سے لوگ آتے ہیں، کئیوں کو ہم نہیں بھی جان رہے ہوتے، تو کوئی میڈیا کا کوئی ہمارا ساتھی تھا، کلیگ تھا، جو اس لیے نام نوٹ کر رہا تھا کہ تاکہ وہ رپورٹ کر سکے، یا کوئی اور نام نوٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے بتایا جا سکے کون آیا کون نہیں آیا، تاکہ ان کی حاضری جو ہے وہ لگائی جا سکے. تو یہ سب سے بڑی آج کی خبر یہی ہے کہ فیصل واڈا نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا. قاضی صاحب نے جو ہے وہ بہت ان کو موقع دیا، ان کے وکیل بھی ان کو سمجھاتے رہے، لیکن فیصل واڈا صاحب نے قاضی فائز عیسی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ انکار کیا ہے. اور اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے کہ ایک طرف ان کے بردر ججز کا معاملہ ہے جن کو اٹیک کیا گیا ہے، عدلیہ کی عزت کا معاملہ ہے، دوسری طرف وہ فیصل واڈا کے لیے نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. وہ بالکل فیصل واڈا کو کوئی کسی طرح کی سزا نہیں دینا چاہتے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب ارکین اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو اس طرح سے توہین عدالت میں سزا نہیں دینی چاہیے، تو شاید یہ وجہ ہے. لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ مشکل ایک صورتحال کا ان کو سامنے ہے. فیصل واڈا بالکل معافی نہیں مانگ رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانگتا معافی، جو کرنا ہے کر لو، اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہے، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے. اور قاضی صاحب جو ہے وہ جو روٹین میں ان کی گرج برس ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے برہمی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا فیصل واڈا صاحب کے خلاف. اور قاضی صاحب بڑے دھیمے، بڑے مطلب ایک موقع پہ تو لگا کہ سپریم کورٹ معافی مانگ لے گی فیصل واڈا صاحب سے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے آپ کو طلب کیا، آپ کو بلایا، آج شاید آپ جلدی اٹھ کے آنا پڑا، آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، ہم بہت معذرت خواہ ہیں آپ سے. ایک موقع تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ معافی مانگ لے گی فیصل واڈا صاحب سے، یعنی اس طرح کے حالات تھے، اس طرح کی صورتحال تھی. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.